مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج جمعہ ہم اس مسجد میں ادا کر رہے ہیں جہاں پر آپ تمامی حضرات تجارت کے اس مرکز میں اللہ کا ایک گھر قائم کیے ہوئے ہیں، اور جہاں تک میرا گمان ہے کہ تقریباً سارے لوگ تاجر حضرات ہیں، سب کسی نہ کسی تجارت سے لگے ہوئے ہیں۔ تجارت کی منڈی میں زیادہ طور پر تاجروں کا ہی آنا جانا اور انہی کا رہنا ہے، اور آپ نے اس بات کا احساس کیا یا پچھلے بزرگوں نے اس کا خیال ضرور رکھا کہ تجارت ہوتی رہے لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے، اسی لیے یہ مسجد قائم ہوئی، ورنہ بازاروں میں مسجد کہاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے قائم کرنے والے اور عبادت کی طرف توجہ دینے والوں کو شاد و آباد رکھے اور ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائے۔ چند باتیں یہ عرض کر کے پھر میں آگے رخصت ہوتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں ہے نماز کے بعد سب سے افضل عمل حلال رزق کی تلاش کریں۔ نماز اہم العبادات، افضل العبادات ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں یوں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اپنی روزی تلاش کرو۔ نماز کے بعد حلال روزی تلاش کرنا یہ افضل ترین عبادات میں سے بھی ہے اسلام میں، عبادت ہے یہ۔ تجارت کرنے والا اس کو دنیا پرست اس وقت کہا جائے گا جب اس کے سینے پر، اس کے دل پر دنیا غالب آ گئی، مال غالب آ گیا اور اللہ رسول کو چھوڑ دیا ہو، ورنہ وہ ذکر الہی کے ساتھ 24 گھنٹے تجارت کر رہا ہو تو وہ دین میں ہی ہے، وہ عبادات میں ہی ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا تھا کہ میں گھروں کی تعمیر کرتا ہوں، معمار ہوں، مستری جس کو آپ کہیں گے، میرا کیا ہوگا آخرت میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ۔ اور ایک صحابی نے کہا میں درزی ہوں، کپڑے سلتا ہوں، تو ان کے متعلق کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا میرا کیا انجام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، میں مال کی تجارت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر دو چیزیں تو قائم رکھتا ہے زندگی میں، سچ بولنا اور جھوٹی قسم نہ کھانا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہر تاجر کے لیے یہ دو چیزیں میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی، باقی سب کے لیے ہے اس نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن تاجر اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں، اور وہ دو شرطوں میں اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں۔ ایک، جھوٹ بول کر تجارت نہ کرے، کسی سے وعدہ خلافی نہ کرے، اور اپنے مال کو بیچنے میں قسم نہ کھائے۔ جیسے سارے اکثر لوگوں کا ایک طریقہ یہ بنا ہوا ہے کہ قسم کھا کر کے اپنے مال کو پکا کر دکھانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مجھ کو اتنے میں پڑا ہی نہیں، یہ اتنے کا مجھے پرورتا ہی نہیں ہے، فلاں فلاں، یہ جو جملے تاجروں کے اندر مشہور ہیں۔ ہاں اگر ان چیزوں سے وہ بچ گیا، اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کے اللہ تعالیٰ نے 10 حصے پورے زمین پر اتارے، جس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے سارے کام کاج میں رکھے ہیں، جاب کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، زراعت والے، جتنے بھی کام ہیں ان میں برکت کا ایک حصہ، اور تجارت میں 9 حصے اللہ نے رکھے، برکت کے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ چھوٹا سا بھی حصہ کیوں نہ ہو تجارت کرو، چاہے وہ ٹوپی بیچنا ہو کہ مسواک بیچنا،
تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. میں نوکری پیشہ لوگوں کے خلاف نہیں بولتا، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. نوکری کرنے والا، ایک جاب کرنے والا کسی بڑی کمپنی میں ہو چھوٹی کمپنی میں، اور ایک تجارت کرنے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ نوکری کرنے والے کی فکس اماؤنٹ آتی ہے. اس کی اگر سیلری 50,000 ہے تو وہ 50,000 مہینے کے اخیر میں یا مہینے کے شروع میں اس کو مل جانی ہے. اس کی تنخواہ اس کو پکی ہے. تو جاب کرنے والے کی تنخواہ اس کو پکا ملنے والی ہے، اسی لیے وہ زیادہ ٹینشن لیتا ہی نہیں. اس کو کسی کی فکر نہیں. مہینہ ختم ہوتے میری سیلری آ جائے گی. گورنمنٹ جتنے بھی جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں جینے کے عادی ہو گئے ہیں. بالکل آرام سے، ان کو کوئی دوسری چیزیں چاہیے نہیں. بھائی میں گورنمنٹ امپلائی ہوں، مہینے کے ختم میں میری 50,000 1,00,000 سیلری آ جاتی ہے. ان کو نہ فاتحہ درود کی ضرورت ہے، نہ گھر میں کچھ اگربتی جلانے کی ضرورت ہے. ٹینشن ہی نہیں ہے، تنخواہ آ رہی ہے. اور ادھر تاجر کا حال یہ ہے 50,000 بھی کسی بزنس میں لگایا تو روز دل دھڑکتا رہتا ہے، لگ کے آئے گا کہ ڈوب جائے گا، یہ ڈوبے گا کہ آئے گا، ڈوبے گا کہ آئے گا. روزانہ یہ دعاؤں میں بھی ہے، علماء کے پاس بھی ہے، فاتحہ درود بھی گھر میں ہے، اور اللہ سے لگا ہوا ہے کہ مولا میرے مال کو نقصان ہونے سے بچا لے. تو اس کا تعلق اللہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے نوکری پیشے والے سے زیادہ تاجر کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر اس کا یقین زیادہ ہو جاتا ہے. ڈوبتا ہے تو بھی، فائدے میں آتا ہے تو بھی اللہ کے حوالے وہ کر دیتا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اسی لیے بہت ساری جگہوں پر جاب کرنے والے لوگ مسجدیں کم بنائے ہیں، تجارت پیشہ والے لوگ اکثر مسجدیں بھی قائم رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سچے ایماندار تاجروں میں آپ سب کا بھی شمار فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں شامل رکھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے خود بھی تجارت فرمائی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف 12 سال کی عمر میں تجارت کے سفر پر نکلے تھے. 12 سال کی عمر میں پہلی تجارت کا سفر آپ نے کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں قدم رکھا ہے وہ میدان کبھی برکت سے خالی ہو نہیں سکتا. آج میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو نفع دینے والا ہے لوگوں کو اس کا، اور جو کچرا ہے اس کا. قرآن کہتا ہے، یہ 13ویں پارے کی آیت ہے سورۃ الرعد. اللہ فرماتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ کے چلا جائے. جھاگ سمجھتے ہیں؟ جھاگ جو سمندر کے اوپر آ جائے، کف جس کو کہیں، فینا کہتے، کئی جگہ پر الگ الگ باتیں ہیں. جو ہوا میں اڑ جاتا ہے، وائٹ وائٹ تو دکھتا ہے لیکن وہ اڑ جاتا ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جھاگ اڑ جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو نفع دینے والی چیز ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے، زمین میں قائم رہتا ہے. نفع دینے والے بنو، جھاگ نہ بنو. جو کسی کام کی ہی زندگی نہیں ہے، ایسی زندگی گزار کے فائدہ بھی کیا ہے. اگر دنیا میں آئے ہو تو کوئی ایسا کام کر جاؤ جو امت کو نفع دے، جو انسانیت کو نفع دے. ہمارے پاس آج وہ تاریخیں موجود ہیں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا. جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، اچھا، اس کا ایجاد کرنے کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور جب تک قیامت تک اس ایجاد کیے ہوئے طریقے پر لوگ عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی ایجاد کرنے والے کو ملے گا. کسی نے اگر کوئی ایک مسجد تعمیر کی ہے تو مسجد تعمیر کرنے کا ثواب تو ہے، لیکن لاکھوں جو سجدے اس میں ہوتے رہیں گے ان کا ثواب بھی اسے دیا جاتا رہے. کریٹیویٹی جس کو کہا جائے، ایجادات جس کو کہا جائے، یہ مسلمانوں کا ایک خاص حصہ تھا. آج بانجھ بنا دیا گیا امت کو. آج ہمارے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان سے کوئی چیز امید ہی نہیں رکھی جا رہی. حالانکہ ماضی قریب تک ہماری ترقیات کا دور اتنا سنہرا تھا، اتنا سنہرا جس کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی. میں آج مسلمان نوجوانوں سے اور جتنے بھی اہل
ضربت حضرات ہیں، ان سے بھی یہ گزارش کروں گا، اللہ نے جس میدان میں آپ کو طاقت دی ہے اس میدان میں کوئی ایسی ترقی کر جاؤ کہ تمہارے آنے کا زمین پر کوئی مطلب رہے، اس زندگی کا کوئی معنی تو رہے، ورنہ یوں آئے اور یوں چلے گئے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے، جس کے جانے کے بعد امت میں ایک خلا واقع ہو جائے، جس کے جانے کے بعد دنیا اس کے غم میں روئے، جس کے جانے کے بعد دنیا کو محسوس ہو کہ کوئی بہت بڑی چیز گئی ہے، ورنہ ہماری زندگی ایسی نہ ہو کہ جنازہ جانے کے بعد لوگ یہ کہیں دھرتی کا بوجھ چلا گیا، زمین کا کچرا ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کی زندگی سے متعلق اور ہماری زندگی سے متعلق ایک بات میں عرض کرتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، خاص طور پر ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک ملک ایسا ہے، ایک ملک ایسا، افریقہ کا ملک، شروع میں انہوں نے ایسی بیان کی کہ جہاں کی حکومت کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ وہ ایک ملک ایسا ہے، ان کی حکومت کا طریقہ ایسا ہے کہ ایک سال ہی بادشاہ رہتا ہے کوئی، اور بادشاہ بنانے کا طریقہ ایسا ہے کہ ملک کے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ ملک کی سرحد پر جا کر، باؤنڈری پر جا کر سال کی پہلی تاریخ میں کھڑے ہو جاتے ہیں رات کو، اور صبح جیسے ہوتی ہے جو شخص ملک میں پہلے داخل ہوا وہ ان کا بادشاہ ہے، جو بھی مسافر آیا، کوئی بھی آیا، وہ ان کا بادشاہ ہے۔ لیکن اس بادشاہ کو پہلے بتا دیتے کہ آپ ہمارے بادشاہ ہو، آپ کو ہم تخت پر بٹھائیں گے، تاج پہنائیں گے، ساری اختیارات آپ کو دیں گے، لیکن سال گزر جائے گا پورا تو آپ کو اٹھا کر لے جا کر ایک جنگل میں چھوڑ دیں گے، اور وہ جنگل اتنا خطرناک کہ جہاں بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، جانور ہیں، پھاڑ کھائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ تو جو اس بات کو منظور کرتا ہے بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور جو کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرے کا انتظار۔ ہر سال کا ان کا معمول تھا یہ، جس کو بھی تاریخ میں، پہلی تاریخ میں ملک میں داخل ہوتا دیکھتے اس کو بادشاہ بناتے، لیکن پہلے سے بتا دیتے تھے کہ سال بھر کے بعد ہونا کیا ہے۔ ایک سال ایسا بھی آیا کہ جب ایک بادشاہ کو جنگل میں چھوڑا ہے، درندے کھا چکے ہوں گے، خوفناک جنگل تھا، نئی تاریخ میں نئے بادشاہ کو چننا تھا، ملک کی سرحد پر آ کر بڑے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ صبح صبح پہلی تاریخ ہے، اور جو شخص داخل ہو رہا تھا وہ ایک عالم ربانی تھا، دیندار شخص رہا، اور آتے ہی انہوں نے نعرہ لگایا کہ آپ ہم کو بادشاہ مل گیا، بادشاہ مل گیا۔ جانتے پہچانتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی کہا، اس عالم نے کہا کہ کس کا بادشاہ، کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا نیم ہے، ہمارا دستور ہے، سال کی پہلی تاریخ میں جو ہمارے ملک میں پہلا شخص داخل ہوتا ہے وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو پھر کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا تاج پہناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ساری فوج آپ کی، سارے وزیر آپ کے، سارا ملک آپ کے اختیار میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا سال گزر جاتا ہے تو آخری تاریخ میں آپ کو لے جا کر ہم جنگل میں چھوڑائیں، یہی ہمارا نیم ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں منظور ہے، بادشاہت قبول کر لیا۔ ویسے تو انسانوں کی فطرت ہے، کارپوریٹر بھی اگر بننا چاہے تو کون منع کرتا ہے، اگر چھوٹا سا عہدہ بھی مل جائے کون منع کون کرتا ہے، لیکن اس کو قائم کون رکھتا ہے، یہ اپنے کمال کی بات ہے۔ اس عالم نے کہا منظور ہے۔ آئے، تاج پہنے، کرسی پر بیٹھے، وزیروں کو بلایا، فوج کو بلایا، دیکھا پہلا دن ہے، سارے نظام قائم ہو گئے، اور آج بادشاہ کا پہلا آرڈر یہ تھا، ملک کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد پہلا آرڈر یہ ہے کہ مجھے وہ جنگل دکھایا جائے جہاں پر لے جا کر آخر میں چھوڑتے ہیں۔ بادشاہ کا آرڈر تھا تو سب لے کر کے چلے، جلوس گیا اور جنگل دیکھا تو اتنا خوفناک، وہاں پر کھوپڑیاں، ہڈیاں پرانے لوگوں کی پڑی ہوئی جن کو درندے کھا چکے ہیں، کانٹے دار درخت، خوفناک آوازوں سے بھرا ہوا جنگل۔ بادشاہ پہلے ہی دن دیکھ کر کے واپس آ گئے۔ کہا پھر فوج کے آدھے حصے کو کہا
یہ جو جنگل کا خوفناک حصہ ہے، اس میں جتنے کانٹے کے جھاڑیاں ہیں سب نکالے جائیں، کھوپڑیاں ہٹائی جائیں اور اس کو پورے طور پر صاف کیا جائے۔ مہینے بھر تو جنگل صاف ہوتا رہا۔ دوسرا مہینہ آیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وہاں ایک شاندار محل بنایا جائے۔ پھر ایک مہینے بھر وہاں پر محل کی تعمیر ہوتی رہی۔ تیسرے مہینے بادشاہ نے کہا ایک حوض تعمیر کیا جائے۔ چوتھے مہینے کہا یہاں ایک باغیچہ بنایا جائے۔ 6 مہینے تک تو وہ محل ہی بناتا رہا۔ اس جنگل کے اندر جتنے تھے سب کو بدل کر کے اس نے ایک بہت خوبصورت قلعہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد کہا میرے دربار سے لے کر اس جنگل جانے تک کے راستے کو پورا خوبصورت بنا دیا جائے۔ 4 مہینے اسی میں لگ گئے، پورا خوبصورت بنا دیا۔ اور اس کے بعد دیکھو تو نہ وہ جنگل ہے، نہ وہاں کوئی خوفناک جھاڑیاں، پھولوں سے سجا ہوا ایک باغیچہ جس میں نہر بہ رہی ہے، خوبصورت ترین حصہ اس نے بنا دیا۔ اور ابھی سال کو ختم ہونے میں دن باقی تھے، اب گن رہا ہے کب ختم ہوگا کہ یہ لوگ لے جا کے چھوڑے۔ جب سال ختم ہو ایک ایک دن گنتا ہوا گزار رہا ہے، گننے میں دن گزر نہیں رہے۔ بہرحال جیسے دن ختم ہوئے جلدی سے بادشاہ نے سب کو بلایا، میرا سال ختم ہو گیا، مجھے لے جاؤ، جہاں چھوڑتے تھے وہاں چھوڑاؤ۔ سارے لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آج سے ہمارا نیم بدل گیا، ہمارا قانون بدل گیا ہے۔ کہا کیا ہوا کیا؟ کہا نہیں، 1 سال کے بعد جو ہم جنگل میں چھوڑ آتے تھے سب نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمیشہ کے بادشاہ آپ ہی ہو، اب آپ ہی ہو۔ کہا ایسا کیوں بدل لیا، ایسا کیوں تم نے قانون بدل لیا؟ کہا اب تک ہم نے دیکھا جو بھی بادشاہ تھا وہ بیوقوف تھا، صرف اپنے مزے میں جیتا تھا۔ یہ پہلا بادشاہ ہم نے دیکھا جو بعد میں جانے والی منزل کی تیاری ابھی سے کر رہا تھا۔ عقل مند جو بادشاہ ہے ہم نے دیکھ لیا، جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے وہی حقیقت میں ہمارا بادشاہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں، اے پڑھنے والے، یہ کوئی ملک کا قانون نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا قانون ہے۔ دنیا میں جب تم آتے ہو تو ہر کوئی تمہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب تم پیدا ہو کر کے اس دنیا میں آئے تھے تمہیں اٹھانے والے، تمہاری تعریف کرنے والے، تمہارے آس پاس گھومنے والے سب موجود ہیں، لیکن زندگی کے ختم ہوتے ہی تمہیں جس قبرستان میں چھوڑ آیا جاتا ہے وہ وہی ہڈیوں اور کھوپڑیوں والی جگہ ہے جہاں تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر تم یہاں رہتے ہوئے جہاں جانا ہے اس کو پہلے سے تیار کر لیا تو یہ تمہیں چھوڑ تو دیں گے، لیکن 800 سال گزر جانے کے بعد بھی غریب نواز کی جیسا تمہاری بارگاہ میں بھی خدمت انجام دیتے ہیں۔ 800 سال گزر گئے سلطان الاولیاء غریب نواز کو، ان کی بادشاہت ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کا بادشاہ بنا لیا گیا۔ زندگی میں رہ کر کے انہوں نے آخرت کی تیاریاں کی ہیں۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، نفع دینے والے اور اس دنیا میں آ کر کے جینے کا کوئی مقصد بنانے والے وہی اس زمین پر قائم رہتے ہیں، باقی سارے کچرے۔ قبرستان میں جاؤ تو تختیاں بھی بجھ گئی ہوں گی، قبروں کے پتہ بھی نہیں حالات، کون گیا کتنے سال پرانا ہے، لیکن کچھ قبریں ایسی ہیں جو صرف دفن نہیں ہوئی ہیں، ہمارے سینوں پر حکومت کر رہی ہیں، وہ قبریں ہیں۔ ایک انگریز مورخ آیا تھا ہندوستان، اس سے واپس جانے کے بعد پوچھا گیا ہندوستان کا سب سے بڑا عجوبہ کیا دیکھا؟ اس نے کہا تاج محل تو 7 عجوبوں میں گنا جاتا ہے، لیکن تاج محل سے زیادہ عجوبے کی بات میں نے اجمیر میں دیکھا، اس لیے کہ ایک قبر ہے اور لاکھوں مسلمانوں پر حکومت کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر کے نفع پہنچاتے رہے اور ان کی زندگیاں ختم نہیں ہوتی، ان کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھتا ہے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں کی زندگیوں کو دیکھ کر کہ جن کی زندگیاں 40 کو پہنچ گئیں، آج تک وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، وہ اپنے آس پاس کچھ نہیں کر سکے۔ تو زندگی جینے کا مقصد کیا رہا؟ اس دنیا میں آنے کا تم نے کس کو نفع پہنچایا؟ یہ ایک فکر کے ساتھ جیتا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں آپ کو سناؤں، من لم یہتم بامرنا فلیس منا۔ حضور فرماتے ہیں جو میری امت کے نفع کے بارے میں نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔
جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نفع کا سوچتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ آج میرے پاس ایک کتاب تھی، ماذا قدم المسلمون للعالم، کافی بڑی کتاب، اور اس میں اتنے ذخیرے لکھے ہوئے تھے، پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان نوجوان کو پڑھنا چاہیے۔ ٹاپک یہ ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے اس دنیا کی ترقیات میں کیا حصہ لیا، اکثر کو تو آج پتہ بھی نہیں، کیونکہ پروپیگنڈا ایسا پھیلا ہوا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، اسی لیے یہ جانتے بھی نہیں۔ ہر ترقی میں مسلم دانشوروں کا حصہ۔ دنیا کو آج جس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا اگر مطالعہ کرتے، آپ کو پتا ہے پورا انٹرنیٹ آج جو چلتا ہے، جتنے بھی اس میں ویب سائٹ ہوں، جتنے بھی سوشل میڈیا سائٹس ہوں، سب کے پاس ایک چیز کا استعمال ہے، الگورزم۔ الگورزم کا استعمال ہر جگہ ہے، اور آپ کو پتا ہے الگورزم کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے جنہوں نے ایجاد کیا، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، خوارزمی سے ہی الگورزم بنایا گیا ہے، صرف ان کا ایجاد کیا۔ پوری دنیا اس پر آج ڈیپینڈ ہے، کسی بھی سائٹس میں الگورزم کا استعمال نہ ہو، ایسا ہوگا نہیں۔ میرے عزیزو، پوری دنیا کو جنہوں نے اپنی ایجاد کا محتاج بنایا وہ ایک عالم دین تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، الجبرا کو کون سا نوجوان نہیں جانتا جو کالج پڑھتا ہے؟ محمد بن موسیٰ خوارزمی کا ہی ایجاد کیا ہوا الجبرا تھا۔ نائٹروٹ، سلفر ایسڈ، اور آج جو ایتھنل اور کئی ایسے کیمیکل کا جو استعمال ہے پوری دنیا میں، کیمیکلز کے بغیر آج دنیا ادھوری ہے۔ تمہارے صابن، پیسٹ، دوائیوں سے لے کر ہر چیز، حتیٰ کہ پرفیومز میں جو استعمال کیا جاتا ہے، ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہ تو ایسڈ کا اور کیمیکل کا ایجاد کرنے والا دنیا میں سب سے پہلے وہ جابر بن حیان تھے، سب سے پہلے شخص ہیں۔ اور آپٹکس کا سب سے پہلے دنیا میں وجود کسی نے دیا، یعنی دیکھنے کی طاقت، اور کیمرے کا ایجاد۔ کیمرہ آج پوری دنیا کی ضرورت ہے، پوری دنیا۔ پہلے تو ایسا تھا کہ کیمرے نہیں تھے تو لوگ ہر چیز کرتے، آج کون سا خطہ باقی ہے جو کیمرے کی زد میں نہیں ہے؟ ہر جگہ تم کیمرے کے اندر ہو۔ اس کیمرے کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ اس کیمرے کا ایجاد کرنے والے ابن الہیثم، ابو الحسن ابن الہیثم، مسلم عالم دین، جنہوں نے اس کی ایجاد کی، اور پوری دنیا کو آج ڈیپینڈ ہونا ہے ان پر۔ کئی مشینیں ایسی ہیں جو آج ہر کار میں، ہر چیز میں استعمال ہوتی، وہ ابن الہیثم کی ایجاد سے۔ اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت العلامہ ابو القاسم السہراوی ایک بہت بڑے دانشور تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ابو القاسم السہراوی، جنہوں نے سب سے پہلے کلاک استعمال کرنا شروع کیا، گھڑی کی ایجادات کے سلسلے میں انہوں نے بیان کیا۔ اور ابو بکر رازی، اللہ اکبر، دنیا کا ایسا ڈاکٹر جس نے سب سے زیادہ سرجری کے قانون بتائے، پوری دنیا کی میڈیکل سائنس آج بھی ابو بکر رازی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہی ہے آج بھی۔ اور ابو علی سینا کی لکھی ہوئی کتابیں بچوں کے امراض کے سلسلے میں، ڈاکٹرز اگر پڑھے ہوں گے تو یہ اور بات ہے کہ تاریخ مٹائی گئی ہے، ان کے ایجادات کی کہانیاں چھپا دی گئی، لیکن بنیاد کس کی ہے؟ بنیاد رکھنے والے وہ مسلم علماء تھے، جنہوں نے نفع دیا، اپنی زندگی سے نفع پہنچایا ہے پوری دنیا کو۔ اور آپ کو یہ پتا ہے آج سب سے زیادہ تیز سفر کوئی ہے وہ تو ایروپلین کا سفر ہے، ہوائی سفر ہے۔ پوری دنیا آج ہوائی سفر میں گلوبل ویلیج میں آ گئی ہے۔
ایک دیہات کی طرح بن گئی. پوری دنیا جب چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے. پوری دنیا کے لاکھوں کلومیٹر کو سمیٹ دیا گیا ایروپلین کے سفر نے. اور سب سے پہلے ایروپلین کی ایجاد کرنے کے لیے جنہوں نے شروعات کی تھی پیراگلائڈز وغیرہ کے ذریعے سے، وہ عباس بن فرناس تھے. یہ بھی مسلم عالم دین تھے. دنیا کو کیا نہیں دیا. وہ کتاب میں نے پڑھا تھا تو حیرت ہوتی ہے. دنیا کی 75% ایجادات مسلم علماء کی ہیں، اور آج اسی امت کا بچہ نشے میں مسحور ہے. آج اسی امت کا بچہ نوجوان گلیوں اور نکڑوں پر اپنی راتیں گزار رہا ہے. آج زندگی بے مقصد گزارنی پڑ رہی ہے لوگوں کو. کیوں ایسے؟ تم بہت با مقصد اس دنیا میں آئے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے والے لوگ. اور کام کرنے والوں میں آپ کو بتاؤں، میں بہت جو انسپائر ہوں کچھ چیزوں سے. ممبئی کی سرزمین پر مجھے جب یہ پتا چلا، آپ کو پتا ہے مدن پورہ سنی بڑی مسجد کو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کلّا، کتنی بڑی مسجد ہے، تقریباً 150 سال پرانی مسجد ہے. اسی طرح ایک حمیدیہ مسجد بھی آپ نے دیکھا ہوگا پائیدونی میں. یہ مسجد اور مسافر خانہ کراپل مارکیٹ کا سابو صدیق مسافر خانہ. بھائی کلّا میں سابو صدیق پولی ٹیکنیکل ہاسپٹل کالج، یہ 4 سے 5 بڑی بڑی عمارتیں جو تقریباً 100 سال پرانی ہیں. 100 سال پرانی. ان سب کو بنانے والا ایک ہی شخص تھا. ایک ہی شخص. اور حیرت کی بات میں بتاتا ہوں، میمن فیملی سے تعلق رکھنے والے حاجی سابو صدیق. یہ 3 مسجدیں، ایک مسافر خانہ، ایک ہسپتال اور ایک اس زمانے کی انسٹیٹیوٹ کالج، اتنا دنیا کو دے کر کے جانے والا. آپ کو پتا ہے وہ سابو صدیق صرف 23 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. 23 یعنی 25 سال سے کم کا جوان یہ ساری چیزیں دنیا کو دے کر چلا گیا. لاکھوں سجدے ان مساجد میں آج بھی ہوتے ہیں. جوان ہو تو ایسا ہو جو امت کو نفع دے کر جائے. زندگی ہو تو ایسی جو لاکھوں کو فائدہ پہنچا کر جائے. اسی طرح سے میں پڑھ رہا تھا، آزادی کی تحریک جب چھڑی تھی ہندوستان میں، آج ہم جو آزادی کی سانس لے رہے ہیں اس میں 1 2 نہیں 30,000 علماء کی قربانیاں شامل ہیں. علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. دلی سے لے کر کشمیر تک ہر جھاڑی پر ایک عالم دین کی لاش لٹکتی تھی. انہوں نے قربانیاں دی. آج سب بجھا دیا گیا. وہ با مقصد زندگی گزارنے والے. اور آپ کو اسی تاریخ کے حصے میں ایک اور عظیم انسان کی میں نے تاریخ پڑھی، ڈاکٹر مختار انصاری کا بھی نام سنا ہوگا. اس زمانے میں یہ انگلینڈ سے پڑھ کر کے ڈاکٹریٹ کر کے آئے ہوئے ایک ڈاکٹر، مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر تھے. ترکی میں خلافت کے سقوط کے بعد بڑی خدمات انجام دینے والا شخص، لیکن ہندوستان میں آئے تو ہم ہمی تھی. آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، جھگڑے فسادات تھے. اس زمانے میں ڈاکٹر مختار انصاری نے دنیا کو ایک طرف دیکھا، لیکن مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کے اس نے ایک ادارہ قائم کیا دلی کی سرزمین پر، جس کو آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کہا جاتا ہے. 1920 میں یہ قائم ہوئی تھی یونیورسٹی، اور آج وہاں سے ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھ کر کے نکلے. کئی ڈاکٹرز وہاں سے نکلے، انجینئرز نکلے، سائنٹسٹ نکلے. ہر طبقے میں لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا کر چلے. ایک شخص کی سوچ ہے جو ہزاروں کو علم سے آشنا کرا. ایک شخص نے، اور اس ہمہ ہمی میں ساری چیزیں چھوڑ کر ایجاد تو کیا. اس طرح سے وہ لوگ تھے جو امت کو نفع دے کر کے، قوم کو نفع دی، بلکہ ملک کی ترقی میں حصہ لیا. کیا آج یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف کوئی جواب ہے ہمارے پاس کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں؟ حصہ کیسے نہیں ہے؟ حصہ اتنا بڑا ہے کہ آج ہمارا دیش پاورفل ہے اور اگنی میزائل رکھتا ہے، تو وہ بھی اے پی جے عبد الکلام کی وجہ سے. تاریخ کا یہ بھی ایک حصہ ہے. ہندوستان پاورفل ہے، نیوکلیئر پاور رکھتا ہے،
تو اس کا بھی صحرا ایک ڈاکٹر عبد الکلام کے سر جاتا ہے. یہ دنیا کو پتا ہے کہاں کہاں سے وہ پلہ جھاڑتے رہیں. آزادی گیٹ پر 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ. یہ با مقصد زندگی جینے والے لوگ تھے. آج میں یہ تمام باتیں رکھ کر کے اس لیے عرض کر رہا ہوں, اللہ نے اگر تمہیں مال دیا, ثروت دیا اور وقت دیا ہے تو یہ انٹرنیٹ پر تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں. زندگی بہت تھوڑی سی, زندگی بہت شارٹ ہے. آج یا کل میں پتہ نہیں کب ہمیں بلاوا آ جائے. مسجدوں سے روز اعلان سنتے ہیں فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا, جنازے کی تیاری کی جائے. ایک دن ہمارا بھی میسج گھوم جائے گا کہ فلاں صاحب چلے گئے دنیا سے. لوگ تھوڑی دیر کے لیے غم کا شیئر کرتے رہیں گے, اس کے بعد پھر بھلا دیے جائیں گے. لیکن اگر نفع دینے والی ذات ہے تو قیامت تک ہم باقی رہیں گے. آج میرے عزیزوں, قیامت تک جن اشخاص باقی رہنے والے ان کی مختصر تاریخیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس کا استعمال امت کو نفع دینے کے لیے کرو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے مرید چل رہے تھے. دریا میں ایک بچھو ڈوب رہا تھا. توجہ سے سنیں, ایک بچھو ڈوب رہا تھا پانی میں. تو حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ ڈال کر اس بچھو کو باہر نکالا. بچھو کو باہر جیسے ہی نکالا, بچھو ڈنک مار دیا. آپ نے ہاتھ جھٹک دیا. دوبارہ پھر وہ پانی میں ڈوب رہا تھا. بچھو پانی کا نہیں تھا, تیر نہیں سکتا تھا, مر جاتا. آپ نے دوبارہ اس کو پانی میں سے باہر نکالا, پھر ڈنک مار دیا. اور بچھو کا مارنا آسان نہیں ہوتا, زہر چڑھتا ہے. تیسری مرتبہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور تیزی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. آپ کے مرید نے کہا حضور وہ اتنے ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو نکال رہے, پانی سے نکال رہے. جنید بغدادی نے کہا وہ بچھو ہے, اس کی فطرت ہے ہی ڈنک مارنا, اور میں انسان ہوں, میری فطرت ہے مدد کرنا. وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے, میں اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہوں. لیکن دنیا بدل گئی. کتنے تو انسانی بچھو بنے, کتنے تو اب ڈنک مارنے کا کام انہوں نے خود لے لیا ہے. ڈنک ان کو مارنا ہے. ہمیں تو نفع دینے کے لیے بھیجا گیا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت وہ ہے کہ جو نفع دینے کے لیے دنیا میں آئی. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا. اور رہی بات پروپیگنڈوں کی, 1000 دنیا کچھ بھی پروپیگنڈا بنائے, لیکن اگر تمہاری شخصیت نفع بخش ہے تو ایک دن انہیں جھک کر سلام کرنے پر مجبور ہونا ہوگا. ایک دن تو ماننا ہی پڑے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے جب فتح مکہ ہوا تھا تو حضور نے اعلان کیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ امن میں ہے, جو کعبے کے پاس آ جائے وہ امن میں ہے, جو عبد المطلب کے گھر میں جائے وہ امن میں ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور سب نہیں آ پا رہے, ان جگہوں پر کچھ اور اعلان کر دیں. حضور نے ایک اعلان اور خاص کیا تھا, جانتے ہو, تاریخ کا حصہ ہے. فرمایا ایک راستے میں جھنڈا لگا دو, اور اس جھنڈے کا نام کیا تھا؟ بلال حبشی کا جھنڈا. کہا جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ امان میں ہے. وجہ کیا تھی؟ لوگ وہاں پہنچ رہے تھے, جو جھنڈے کے قریب گئے ان کی جان کو امان. ارے وہ جھنڈا تو ابو بکر صدیق کے نام کا بھی ہوتا, عمر فاروق کا, عثمان غنی کا, حیدر کرار کے نام کا بھی ہوتا, رضوان اللہ علیہ مجمعین. بلال حبشی کے نام کا جھنڈا. تاریخ کو یہ بتانا تھا جس کو تم ذلیل ترین خادم سمجھتے تھے, آج اپنی جان بچانے کے لیے اس کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے. دنیا تمہیں مانے گی, ایک دن مانے گی. نفع پہنچانے والے اور استقامت والے کو دنیا تسلیم کرے گی مجبور ہو کر. اور آج ہمیں کام کچھ کر کے جانا ہے, نفع دے کر کے جانا ہے. اب بس میں بات کو ختم کرتے ہوئے ایک اور آپ کے سامنے مثال دے دیتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے, اکثر ہماری زندگیوں میں چیزیں پیش آتی ہیں. ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا ایک جنگل میں لومڑی ہے جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں, لیکن صحت مند ہے. چاروں پیر نہیں ہے, پڑی ہوئی ہے, صحت مند ہے. کہا اگر 4 پیر نہیں ہے تو چلتی کیسے, کھاتی کیسے, اور یہ صحت کیسی ہے اس کی, موٹی تازی کیسی ہے. تو غور سے دیکھنے لگے. دیکھا تو
ایک کوا آتا ہے منہ میں روٹی لے کر اور اس لومڑی کو کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہر گھنٹے پر کوا آتا ہے, کچھ نہ کچھ چیزیں لاتا ہے, لومڑی کو کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے, اور لومڑی پڑی ہوئی ہے اور مست ہے. کہا اس کی اور اس کی برادری کا کوئی تعلق ہی نہیں. لومڑی الگ قسم ہے, کوا الگ قسم ہے, لیکن یہ اللہ کا نظام ہے, یہ خالق کا نظام ہے, مجبور کو کھلا رہا ہے. ابراہیم بن ادھم نے دیکھا میرا رب جب معذور لومڑی کو کھلاتا ہے تو میں اشرف المخلوقات ہوں, مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر دی, سب کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو زنجیر میں باندھ کر خود بھی پڑے رہے. میں انسان ہوں, میرا رب مجھے کھلائے. اور اس کے بعد دن بھر پڑے رہے, کوئی کوا نہیں آیا. دوسرا دن بھی گزر گیا, کوئی نہیں آیا کھلانے. بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی گئی. تیسرا دن آیا, کچھ نہیں ملا. حضرت شفیق بلخی اس زمانے کے بزرگ ہیں, انہوں نے لوگوں سے پوچھا ابراہیم کا کیا حال ہے, کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا سنا ہے حضور انہوں نے اپنے ہاتھوں پیروں کو زنجیروں سے باندھ کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی. کہا اچھا, تو وہ آئے. شفیق بلخی نے دیکھا, کہا اس حالت میں پڑے کہ پیٹ سے لگا ہوا ہے, کمزوری آ گئی. پوچھا ابراہیم کیا حال ہے تمہارا؟ کہا میں نے چند دن پہلے یہاں پر ایک لومڑی کو دیکھا جو معذور ہے پیروں سے ہاتھوں سے اور چل پھر نہیں سکتی, لیکن ایک کوا آتا ہے برابر وقت پہ اسے کھلاتا اور چلا جاتا ہے. تو شفیق بلخی نے پوچھا تو پھر کیا سوچا تم نے؟ کہا جب رب تعالی معذور لومڑی کو کھلا سکتا ہے تو میں اشرف المخلوقات ہوں, مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ اس لیے میں نے بھی زنجیریں باندھ لی اور پڑا رہا. حضرت شفیق بلخی میں دو جواب تھے ابراہیم بن ادھم. پہلا جواب تو یہ تھا کہ ابراہیم تم نے دیکھا, لیکن کیا تم یہ حیثیت رکھتے ہو کہ خدا کا امتحان لو کہ وہ کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ تو امتحان لینا چاہ رہا ہے اپنے رب کا, تو بندہ ہے اور خالق ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا ابراہیم تم نے تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا, تصویر کا ایک سکے کا ایک رخ دیکھا. معذور لومڑی کو تو دیکھا, کھلانے والے کوے کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو لومڑی بننے سے بہتر تھا کہ اللہ نے طاقت دی کھلانے والا کوا بن جاتا, جو معذوروں کو کھلا رہا ہے. رب کے نظام میں یہ دونوں بھی تو ہیں. معذور تو بننے کی کوشش کیا تھا نہیں, اللہ نے تجھے طاقت دی ہے تو نفع پہنچانے والا بن جائے. آج اگر آپ کے پاس زندگی سلامت ہے تو ایسا کام کرو جو دوسرے کو نفع ملے, ورنہ زندگی بے سود ہے, زندگی ختم ہے. میرے عزیزو, آج ہزاروں محتاج تمہاری طرف انتظار میں لگے ہوئے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے. بہت لوگ ایسے ہیں, نوجوانوں سے میں کہتا ہوں پوری راتیں جو تمہاری برباد ہوتی ہیں, تمہارے آس پاس بہت ساری دنیا تمہارے نفع کے انتظار میں ہے. تمہاری بہنیں, تمہاری مائیں, تمہارے بچے. مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے, ایک جنازے میں تھا میں, 6 سال کی بچی جس کا انتقال ہوا ہے, اس کی بچی 6 سال کی, اور مرا ہوا آدمی کینسر میں انتقال ہوا تھا, موت کینسر تھا. وہ بچی نے مجھ سے کہا تھا ابا ہمارے انتقال کر گئے, گٹکا بہت کھاتے تھے اور منہ کا کینسر ہو گیا تھا اور اس میں انتقال کر کے چلے گئے, لیکن حضرت ہم کو بتائیں ہمارا کیا قصور تھا, اس ہمارا کیا قصور تھا؟ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں. ان بچوں کا قصور کیا ہے جو ان کو تنہا یتیم کر کے چھوڑ چلا گیا؟ اس کی بیوہ کا کیا ہوگا, وہ کس کے گھر پر محتاجی کی زندگی گزارے؟ تمہاری زندگیاں دوسروں سے جڑی ہوئی, تمہارا جینا صرف تمہارے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ہمارا جی, ہم خود چاہتے تو کچھ بھی فیصلہ لے لیتے. کیا ہمیں خودکشی کرنے کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی جان کے مالک ہی نہیں ہیں. ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو خودکشی کر کے چلے جاتے, لیکن ہم اپنی جان کے مالک نہیں. ہزاروں ہم سے زندگیاں جڑی ہوئی ہیں اور آپ کی زندگیاں اس سے زیادہ اہم ہیں. تمہاری زندگی تو رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہے, ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے. امت کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہے کہ تمہارا ہر عمل دنیا دیکھ رہی ہے, کوٹ کر رہی ہے. اٹھو مگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی,
دوڑوں کے زمانہ چال اپنی چل گیا، ہزاروں لاکھوں نوجوانوں میں اب کوئی سائنسدان کیوں نہیں اٹھتا؟ اب کوئی ایجادات کی دنیا میں کوئی کیوں نہیں آتا؟ ملک کی ترقی، معاشرے کی ترقی، حالات تو یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں کوئی گھر لینا پسند نہیں کرتا۔ جو مسلم محلے ہیں ہر جگہ کے حالات ایسے کہ ہم نے کوڑا کرکٹ اور اس کو گندگیوں سے ایسا تباہ کر کے رکھا کہ لوگ ناک پکڑ کر کے گزرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہماری زندگی نہیں تھی، بلکہ ایک دور وہ تھا، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، یہ یورپ کی کنٹریز کا نام میں بتا رہا ہوں، وہاں کے بادشاہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے اندلس کے علماء اسلام کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی عالم دین سے پڑھ کر کے یورپ کا بچہ آتا تھا اسے دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہوتی تھی کہ یہ مسلم علماء سے پڑھ کر کے آیا ہوا بادشاہ کا بیٹا ہے۔ آج حالات بدل گئے، ہمارے بچے یورپ جا رہے ہیں، علم رخصت ہو گیا ہمارے اندر سے، جہالت اتنی زیادہ آ گئی۔ مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ دنیا کے کتنے خطوں میں میں نے دیکھا ہے، شہر کا جو علاقہ مسلم ڈومینیٹ کہلاتا ہے، بہت سارے شہر ہیں ہندوستان میں جہاں مسلم میجورٹی، مسلمان محلے کثرت سے ہیں، ان علاقوں کی ایک کامن چیز ہم نے ہر جگہ دیکھی کہ سارا نشہ وہیں بکتا ہے، وہیں ہوتا ہے، وہیں ڈیلر ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ممبئی کی حالات نہیں، دلی جاؤ، بنگلور جاؤ، کلکتہ جاؤ، بڑے شہروں کے سب جگہ کے حالات، مسلمان اس میں کثرت سے ملوث۔ پھر میں پوچھتا ہوں یہ کون سے مسلمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس امت کو بنایا، جو معاشرہ ترتیب دیا، وہ معاشرہ تو ایسا تھا، رات بھر خود بھوکے رہ کر پڑوسی کا خیال کرنے والا، نشہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جنگ میں شہید ہونے کے وقت زخم کھا کر کے گر گیا ہوں، ایک کھٹوری پانی کسی نے لا کر کے زخمی صحابی کو دی، ان کو جیسی آواز آئی کہ فلاں کو پیاس لگی، انہوں نے پانی دی، کہا اس کو پہلے پلا دو۔ اپنی موت کے وقت پانی قربان کرنے والی امت تھی، اور آج اپنے مزے کے لیے نشہ کرنے والی امت کیسے ہو؟ ان حالات کا ذمہ دار کون؟ ہر ایک کو اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ بڑے لوگوں کا حال یہ ہے، آج بوڑھے ہو گئے لوگ، پیسے والے لوگ ہیں یا معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے، یہ کہتے ہیں کسی کے لفڑے میں کیوں جانے گا، کوئی بگڑ رہا ہے تو بگڑنے تو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ تم سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں حضور سے، ایک بار اللہ کا ایسا غضب ہوا تھا ایک بستی پر کہ پوری بستی تباہ کرنے کا حکم ہوا کہ پوری بستی کو تباہ کر، لیکن اس میں ایک نیک بندہ تھا جو کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ میں نے رب سے عرض کیا کہ مولا اس کا کیا کرنا ہے، اس کو نکالے؟ اللہ نے فرمایا اس کو بھی تباہ کرو، نیک تھا، گنہگاروں کی بستی میں رہ رہا تھا، اس کو کیوں تباہ کریں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ برائیاں دیکھتا ہے اور کسی کو روکتا نہیں، خود تو پاکیزہ ہے لیکن روکتا کسی کو نہیں تھا۔ یہ آپ ہرگز نہ سمجھیں ہمارے آس پاس زنا کے اڈے چل رہے ہیں، آس پاس شراب کی بوتلیں خوب چل رہی اور ہم کسی کو کچھ نہ بولیں۔ ارے مسلم معاشرے میں تو یہ ٹپس دینے والے تو بہت سارے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کی جاسوسیاں پولیس کو کرنے والے تو کتنے پیدا ہوئے ہیں، لیکن کاش یہ لوگ ٹپر بننے کی بجائے، جاسوسی کرنے کی بجائے امت کی خیر خواہی کے لیے نوجوانوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ثواب کے بھی مستحق ہوتے ہیں۔ امت کی اصلاح ایسے نہیں ہوگی۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اٹھو، ذمہ داریوں کا احساس کرو، نہ خود برائی کرو گے نہ برائی ہونے دو گے۔ جب اس مسئلے پر ہر کوئی عمل کرے گا انشاءاللہ پاکی تو شروع ہوگی، اور کچرا بہت زیادہ ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں صاف ہو جائے۔ شروعات کرو تو چند مہینے گزریں، چند سال گزریں، پھر وہ معاشرہ آ جائے گا جب گزرنے والے کہے گا، گزرنے والا یہی کہے گا اس معاشرے سے مدینے کی خوشبو آیا کرتی۔ ہمیں بس وہ معاشرہ چاہیے جہاں سے گزرنے والے کو میرے مصطفیٰ کی خوشبو آئے۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نفع بخش زندگی عطا فرمائے، امت کے نفع کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے اللہ حلال کھلائے اور حرام سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔